من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر حم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامدارا رہنما امداد کن ازرن جغم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر ہزار بار بشویم کے داہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نوّج القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے صلاۃ والسلام السلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سخانی خری چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام
کوئی اوقات آنگن ہار دے جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دے نہیں کوئی میں ہار دے جے ہو جیوی ہاں میں ہاں کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دے کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دے میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دے میں تے منگتی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دے میں تے منگتی ہاں خدا منگتے وچ ہے کھڑا جبریل بھی منگتے وچ ہے کھڑا جبریل بھی شان ویکھو شان ویکھو سونے دے دربار دے جے ہو جیوی نہیں کوئی اوقات آنگن ہار دے جے ہو جیوی انتہائی واجب القدر میرے بزرگوں دوستوں ساتھیوں چلاؤ خالق کائنات اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار زمان دستگیر دو جہاں سید سروراں حامی بے کساں حضور رحمت للعالمین سید المرسلین ہادی کل ختم الرسل امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک آج کی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماہ سیام کا دوسرا عشرہ اور دوسرا جمعۃ المبارک ہے اللہ پاک ان ببرکت لمحات سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے واقعی یقیناً یہ لمحے بڑے برکتوں اور رحمتوں کے نزول کے لمحات ہیں اللہ پاک ہمیں یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے حضرات محترم میرے مصطفیٰ کے غلاموں آج جس ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے وہ مومنوں کی پہلی ماں ہے اپنی ماں کے نام پہ تو خوش ہو جائے کرے یار ماں کا پتہ ہے کتنا بڑا حق ہے اگر میں اسی پہ بات کے موضوع پہ چلوں نا کہ ماں کا کیا حق ہے تو آج کا سارا موضوع اسی پہ ختم ہو جائے گا جب میں نے اتنی بات کر دی ہے کہ ماں مومنوں کی جو پہلی ماں ہے تو ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ آج ہماری اماں جی کا ذکر ہو رہا ہے جو اسلام کی پہلی محسنہ ہیں جتنا احسان انہوں نے اسلام پہ کیا ہے کسی نے نہیں کیا ساری کائنات اسلام کے لنگر پہ پلی ہے اسلام اس محسنہ کے لنگر پہ پلا ہے
ہماری پہلی ماں ہے وہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے نبی کی ازواج مومنوں کی، بولیے مومنوں کی، اور ہماری سب سے پہلی ماں کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ محبوبہ محبوب کائنات سیدہ اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آج ان کا ذکر کرنے کی وجہ کیا بنی؟ اس لیے کہ وہ ہماری، بولیے ہماری ماں ہے۔ ہم اولاد ہونے کے ناطے ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنی والدہ کا، اپنی ماں کا ذکر کریں نا۔ ایک صحابی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے دوبارہ یہی سوال دہرایا، یہی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ یہی سوال، جواب بھی وہی۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا نا تو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ، تیرا۔ اب اس سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ باپ کا مقام کم ہے اور ماں کا مقام زیادہ ہے۔ میں اگر دونوں کا موازنہ کروں، ماں اور باپ کا، ماں کون ہوتی ہے؟ ماں جس کے قدموں تلے کیا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ماں وہ ہے جس کے قدموں تلے کیا ہے؟ اولاد کی۔ کس کی جنت ہے؟ یہ ماں جنت ہے اپنی اولاد کی، ماں جنت ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس ماں کی جنت کہاں ہے؟ یہ ماں جو اپنی اولاد کی جنت ہے، اس کی اپنی جنت کہاں ہے؟ اس کی اپنی جنت شوہر کی تابع داری میں ہے، شوہر کی فرما برداری میں ہے۔ شوہر خدا اور رسول کے پیچھے چلے، بیوی شوہر کے پیچھے چلے، جتنے قدم اٹھیں گے جنت کا فاصلہ طے ہوتا جائے گا۔ اور یہ بھی میں نے ایک روایت پڑھی ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب کسی کام میں ماں باپ کا اختلاف ہو جائے، کسی کام میں ماں اپنی اولاد کو کہے بیٹا یہ کام کرنا ہے، اور باپ کہے بیٹا یہ کام نہیں کرنا، ماں کہہ رہی ہے کرنا ہے، باپ کہہ رہا نہیں کرنا، کس کی بات مانیں گے؟ بولیے کس کی مانی جائے گی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں کی بات کو چھوڑ دیں، باپ کی بات کو مان لیں، خدا بھی راضی رسول بھی راضی، خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی، باپ کی بات کو مان لی جائے، ماں کی بات کو چھوڑ دیا جائے، مقام دونوں کا بڑا ہے۔ آج ہم اولاد ہونے کی غرض سے آج ہم اپنی والدہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، جو ہم سب کی ماں ہیں۔ اس لحاظ سے بھی آپ کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور اس لحاظ سے بھی آپ کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ آپ اسلام کی محسنہ ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں اسلام کے اوپر، بڑے بڑے احسانات۔ پورے مکے میں جب ہر ایک دشمن ہو گیا تھا میرے مصطفیٰ کا، اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سہارا دیا تھا میرے مصطفیٰ کو۔ پورا مکہ دشمن ہے لیکن سہارا دینے والی واحد، اس واسطے فرمایا کہ یہ اسلام کی پہلی محسنہ ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسلام کی پہلی محسنہ کا ذکر کریں،
اور اس لحاظ سے بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ میرے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میری خدیجہ کا ذکر ہو۔ آج ہم مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے، مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے، حضور راضی ہو گئے تو رب راضی ہو گیا، خدا راضی، مصطفیٰ راضی تو خدا راضی۔ تو اسلام کی پہلی موسرہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں، پوری کائنات کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سکون ملتا تھا، پوری کائنات، اور آج بھی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہمیں ایک لمحے کے لیے حضور نظر نہ آتے تو ہمارا دل بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ پوری کائنات کو سکون مصطفیٰ کے در سے ملتا ہے، میرے مصطفیٰ کو سکون خدیجہ الکبریٰ کے پاس سے ملتا ہے۔ پھر ہستی، پھر کمال تو ہے نا۔ سیما سرکار اعلیٰ نے فرمایا سیما پہلی ماں کہف امن و امان، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ اصحاب کہف والے جو تھے، وہ جب اس غار میں گئے تو ان کو امن ملا تھا، فرمایا سیما پہلی ماں، جس طرح ان کو امن ملا تھا، سکون ملا تھا وہاں پہ جا کر، میں اسی طرح ہمارے آقا کو بھی خدیجہ کے پاس جا کر سکون ملتا ہے۔ اتنی بڑی ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس دور میں پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے ابھی تک، آپ اس دور میں بھی باپردہ رہا کرتی تھی، اس دور میں بھی آپ پردہ کیا کرتی تھی، اور آپ کے مزاج میں ایک بہت زیادہ نفاست تھی، نفاست کی مالکہ تھی، اور ایک بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی۔ جب آپ کے باپ کا وصال ہوا، باپ کا نام تھا خویلد، خدیجہ بنت خویلد، بہت بڑے تاجر تھے ان کے باپ، بہت بڑے تاجر تھے۔ جب باپ کا انتقال ہوا تو تجارت کا سارا معاملہ انہوں نے سنبھالا، کیونکہ اکیلی بیٹی تھی خویلد کی، اماں جی اکیلی بیٹی تھی، سارے وہ تجارت کا جو معاملہ تھا وہ سارا آپ نے سنبھالا۔ میں کہتا ہوں وہ کیسی تاجرہ ہے جس نے کبھی جو بازار نہیں دیکھا، کیسی تاجرہ ہے جو کسی سے ملتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مکے کے اندر جس کے کاروبار میں سب سے زیادہ منافع ہوا کرتا تھا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مکے میں جس سال، چونکہ مکہ جو تھا نا ایک بہت بڑی تجارتی منڈی تھا، بہت بڑی، لوگ دور دور سے آتے تھے تجارت کرنے کے لیے، تو جس سال مکے کے اندر مکے کے تاجروں کو نقصان ہوا، اس سال اماں جی کو 11 گنا نفع ملا تھا، 11 گنا نفع اس وقت سیدہ کے مال کو ہوا۔ جس سال مکے کے جتنے بھی تاجر تھے سب کو نقصان ہوا اور خسارہ اٹھانا پڑا، لیکن ان کو بہت زیادہ نفع ملا۔ اور پھر اماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ 2 دفعہ آپ کی شادی ہوئی، پہلے حضور سے پہلے 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی، دونوں شوہر پہلے انتقال کر گئے، 2 بیٹے تھے پہلے۔ کتنے بیٹے؟ یاد رکھنا، پہلے کتنے بیٹے تھے؟ 2، ایک کا نام ہے ہند اور ایک کا نام ہے حالہ، یہ دونوں میرے مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پہلے شوہروں سے۔ لیکن میں بعد میں بتاؤں گا کہ میرے مصطفیٰ جب رشتہ ہوا نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، تو پھر اس رشتے کا میرے مصطفیٰ نے لحاظ کیسا رکھا۔ اللہ کرے ہمیں جو حضور کا سیدہ خدیجہ کے ساتھ رشتہ تھا اور سیدہ کا جو حضور کے ساتھ رشتہ تھا، اللہ کرے ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ یقین جانیے اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں اور اس رشتے پہ کی ریسرچ کریں
کہ یہ دونوں رشتے کیسے تھے، آپس میں کتنے جڑے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم ہے یہ ایک گھر جنت بن سکتا ہے اگر ہمیں یہ رشتہ سمجھ آ جائے۔ اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کو بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجا۔ جب آپ بیوہ ہوئی نا، بڑے بڑے سرداروں نے، مکے کے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجا، آپ نے کسی کا پیغام جو نکاح جو ہے وہ پیغام قبول ہی نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ اس کی لوگوں نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو وجہ بیان کی ہے وہ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک میلہ لگا کرتا تھا، میلہ، وہ میلہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص تھا، عورتوں کا میلہ لگتا تھا۔ وہ جب میلے کا دن آیا، اس دن ایک یہودی بھی اس میلے میں چلا گیا، اپنی کتابیں اس نے اٹھائی ہیں اور اس نے وہاں پہ کتابیں رکھی ہیں اور میلے میں کھڑا ہو گیا اور عورتوں کے مجمع کو دیکھ کر عورتوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ویسے تو مرد کا عورتوں کے میلے میں آنا مناسب نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں ایک بات۔ یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اے عورتوں، اے قریشی خواتین، میں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہنے لگا میری تورات بتا رہی ہے وہ وقت قریب آ گیا ہے، نبی آخر الزمان جس وقت میں جلوہ گر ہونا ہے، وہ وقت قریب آ گیا ہے، اور جس کو تم میں سے اس کی رفاقت مل گئی، اے عورتوں، جس کو تم میں سے اس کی رفاقت مل گئی وہ خوش قسمت ہوگی، وہ بڑی نصیبے والی ہوگی۔ جب عورتوں نے یہ سنانا دیکھا کہ ایک مرد ہمارے مجمع میں آ گیا، ایک مرد ہمارے میلے میں آ گیا، عورتوں نے اس کو ڈانٹا کہ اٹھاؤ اپنی کتابیں اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے تو ڈانٹا، اس کو بھگا دیا، لیکن میں نے اس کی بات کو پلے سے باندھ لیا، میں نے پلے سے باندھ لیا، میں واپس آ گئی، گھر آ گئی۔ میں اس رواج کے مطابق اس وقت جو عبادت مروج ہوتی تھی، آپ فرماتی ہیں میں عبادت بھی کرتی، رب سے دعائیں بھی مانگتی، یا اللہ میرے نصیبے کھول دے، یا اللہ میرا مقدر، میرا ستارہ اچھا کر دے، باتیں نصیبے کھول دے۔ میں ہر وقت یہی دعا کیا کرتی تھی۔ تو اتنے میں جو مکے کے تاجر تھے وہ آتے میرے پاس اور کہتے اپنا مال دو، ہم تجارت کے لیے جاتے ہیں، ہم تجارت کر کے آئیں گے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ ادھر مکے میں قحط بھی پڑ گیا۔ سرکار کے چچا اور حضرت علی کے والد ابو طالب نے سرکار کو کہا کہ بھتیجے، بیٹے، اگر خدیجہ کا مال لے کر تجارت پہ جاؤ تو ہمیں بڑا نفع ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا چچا میں اپنے طور پہ نہیں جاؤں گا، میں یہ نہیں کہوں گا اس کو کہ اپنا مال دو میں جا کے تجارت کرتا ہوں، اگر وہ آ گئے خود تو ذہن نصیب پھر میں چلا جاؤں گا۔ اب ہوا ایسے، ادھر سے حضرت خدیجہ کی ایک خادمہ تھی جس کا نام تھا حضرت نفیسہ، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، ادھر حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنی خادمہ نفیسہ کو بلایا اور کہا جاؤ ابو طالب کے پاس کہو کہ ہم اپنا مال دیتے ہیں تجارت کے لیے، تجارت کر کے آؤ۔ جب یہ بات نفیسہ لے کر پیغام لے کر پہنچی تو حضرت ابو طالب نے کہا اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا ہے، اگر خدیجہ مال دیتی ہم تجارت کر کے آتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی عمر مبارک 15 سال ہے، 15 سال ہے۔ اب سرکار تیار ہوئے، جب تیار ہوئے نا خدیجہ کا مال لے کر جانے کے لیے، تو خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ، تو آپ نے میسرہ کو اپنے غلام کو ساتھ روانہ کیا اور چند نصیحتیں کی اور کہا کہ میسرہ دھیان رکھنا میرے محبوب کے بارے میں، ان کے ہر معاملات پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے میسرہ تو میرا ہی صرف غلام نہیں ہے، میرے محبوب کا بھی تو غلام ہے، اپنا حکم نہ جاری کرنا اس کے اوپر، جس طرح تو میرا غلام ہے تو ان کا بھی غلام ہے، اور ان کی ہر کام پہ، ان کی ہر بات پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ جب ٹائم آ گیا
ہم نے سفر شروع کر دیا، قافلہ ہمارا جا رہا ہے، 1 2 3 منزلیں ابھی ہم پہنچے ہیں، تو میں نے جو حضور کی ادائیں دیکھی ہیں نا، حضور کے اخلاق کو دیکھا، میں نے کہا خدیجہ تو نے کیا نصیحتیں کرنی تھیں، میں تو ان کا گرویدہ ہو چکا ہوں، میں تو ان کا گرویدہ ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت میسرہ فرماتے ہم چلتے گئے، ملک شام سے پیچھے ایک راہب کا کنیسہ تھا، راہب اس کنیسے میں بیٹھ کر عبادت کے اندر مشغول تھا، وہ کبھی باہر نکل کر دیکھتا ہی نہیں تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بس اس کو دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن ہوا ایسے، جب یہ قافلہ ملک شام کی سرحدوں کے قریب پہنچا تو یہ راہب جو تھا یہ اپنے کنیسے سے نکلا، اپنے کنیسے کی چھت پہ چڑھا، دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، دوڑ کے باہر آ گیا، اس رستے پہ کھڑا ہو گیا جس رستے سے یہ قافلے نے گزر کے جانا تھا۔ اس قافلے میں حضور تھے، اس قافلے میں سرکار تھے، کھڑا ہو گیا۔ جب یہ قافلہ قریب آیا تو کہتا ہے قافلے والوں میری دعوت قبول کرو۔ سارے قریشی تھے، عربی تھے، انہوں نے سوچا کہ شاید ہمارا رعب دبدبا بڑا ہے، ہم قریش خاندان سے ہیں اس لیے ہماری دعوت کی جا رہی ہے، ہماری ضیافت اس لیے کی جا رہی ہے۔ اب سارے قریشی اپنی اپنی سواریوں سے اترے، سواری ایک سائڈ پہ انہوں نے کھڑی کر دی۔ جب سارے قریشی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے نا تو وہ راہب جو تھا وہ ان کے اندر اس جماعت میں اس جتھے میں داخل ہوا، جیسے اس کو کسی چیز کی تلاش ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، حضور کے ہاتھ کو پکڑ کر ہوا میں فضا میں بلند کر کہتا ہے قریشیو اتدری من ھذا، جانتے ہو اس جنے کو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ قریشیوں نے کہا تجھے کیا پتا، ہمارے اندر یہ پلا بڑا پیدا ہوا، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اس نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم بھی نہیں جانتے ہو۔ کہا تو کیا جانتا ہے؟ کہا کہ جب یہ تمہارا قافلہ اس گھاٹی سے نیچے اتر رہا تھا، لا شجر ولا حجر الا یسجدو، نہ کوئی پتھر بچا نہ کوئی درخت بچا جس نے اس کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اب ہوا کیا، ضیافت کا انتظام ہوا، کھانا پکنا شروع ہو گیا۔ جب کھانا پک گیا وہاں پہ کافی درختوں کا جھنڈ تھا۔ اس راہب نے قریشیوں سے پوچھا بتاؤ تم نے کھانا میرے کنیسے میں بیٹھ کے کھانا ہے یا اس جھنڈ کے نیچے بیٹھ جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے تو موسم اچھا ہے، یہیں پہ ہی انتظام کر دیا جائے۔ اب ہوا ایسے، پانی کا چھڑکاؤ ہو گیا، دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا۔ اب قریشی جو تھے وہ جہاں جہاں گہرا سایہ تھا سارے قریشی وہاں پہ بیٹھ گئے۔ میرے مصطفیٰ خرامہ ایک سائڈ پہ سرکار تشریف لے گئے کہ میں ان قریشیوں کو جھنجھوڑوں تو صحیح کہ باہر دنیا تو پاگل ہوئی ہوئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں ایک سائڈ پہ چلا گیا۔ وہ بحیرہ راہب جب اس نے دیکھا نا کہ جس محبوب کی خاطر اتنا انتظام کیا محبوب تو ہے ہی نہیں، وہ تو بیٹھے ہی نہیں ہے، سرکار کی تلاش میں پیچھے گیا، دیکھا حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جب حضور کو دیکھا تو کہنے لگا غریب نواز تشریف لائیے، انتظام ہو گیا ہے۔ جب سرکار واپس آئے نا تو دیکھا کہ جہاں سایہ ہی سایہ تھا سارے قریشی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی جگہ بچی جہاں دھوپ تھی میرے مصطفیٰ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ حضور نے کبھی بھی پروٹوکول کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، جہاں بیٹھے ہیں پھر ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتی تھی۔ اب جب دیکھا نا سرکار آئے تشریف لائے، دیکھا جہاں سایہ ہی سایہ تھا سارے قریشی سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی جگہ بچی ہے جہاں پہ دھوپ ہے میرے مصطفیٰ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ جب حضور بیٹھے ہیں تو درختوں نے سایہ حضور کے اوپر کر دیا، سایہ حضور کے اوپر کر دیا، قریشیوں کے دھوپ آ گئی۔ وہ راہب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، تب اس کو موقع ملا، اس نے کہا میں تمہیں کہتا تھا نا جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے، ھذا رسول اللہ، ھذا محبوب رب العالمین، یہ رب العالمین کا محبوب ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی۔ بہرحال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ میری طرف کرنی ہے بھائی، توجہ میری طرف کرنی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میسرہ غلام ساتھ ہے۔ میسرہ غلام کس کا غلام؟ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا غلام میسرہ ساتھ ہے۔ جب تجارت کر کے واپس آئے
تجارت کر کے واپس آئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، ساتھ ان کی خادمہ نفیسہ وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میسرہ آتے ہیں اور جب قریب آتے ہیں نا تو نفیسہ بولتی ہے میسرہ بتاؤ مال تجارت میں کتنا نفع ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے حضور کے بارے میں مجھ سے پوچھے، حضور کی باتیں پوچھے، مجھ سے یہ پوچھے کہ راہب نے کیا کہا تھا، مجھ سے یہ پوچھے کہ جب حضور چلتے تھے تو بادل سایہ کرتے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہوگا، مجھے بتاؤ تجارت میں نفع کتنا ملا؟ آپ ہر بار یہی کہتے تھے، میرے مصطفیٰ کے غلام ہو چکے تھے نا، گرویدہ ہو چکے تھے، حضور کی ایک ایک حرکت کو، حضور کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ میرے مصطفیٰ کا انہوں نے کلمہ پڑھا۔ بہرحال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہوا ایسے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجا تو آپ نے رد کر دیا۔ آخر کار سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خود حضرت نفیسہ کو بھیجا، جاؤ میری عمر 40 سال ہے، ان کی عمر 25 سال ہے، پتہ نہیں وہ مجھے قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، جاؤ جا کے پیغام نکاح لے کے جاؤ، ان کا کہو خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب نفیسہ حضور کی بارگاہ میں آئی تو کہنے لگی کہ خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ پیغام جو لے کے تو آئی ہیں یہ تو اپنی طرف سے لے کے آئی ہیں، یہ خدیجہ نے واقعی تجھے بھیجا ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت اگر کوئی اور ہوتا تو جیسے وہ پیغام پہنچا تھا وہ تو کرسی سے فوراً کھڑا ہو جاتا اور کہتا خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا، میں تیار ہوں۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا اگر خدیجہ نے بھیجا ہے تو پھر پہلے میں اپنے چچا سے پوچھوں گا، اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر ہی نکاح ہوگا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت بتا رہی ہے۔ آج کا نوجوان اس کو میرے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ آج کا نوجوان لو میرج چاہتا ہے، ارینج میرج پہ وہ اتفاق نہیں کرتا، اس کو نہیں پتہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرا چچا کہے گا میں اس پہ عمل کروں گا۔ کیوں کہ بڑے جب رشتے منتخب کرتے ہیں میرا رب اس میں برکتیں بھی ڈال دیتا ہے۔ جب بڑوں کے رشتے بڑے انتخاب کرتے ہیں نا کسی رشتے کا، اپنی اولاد کے رشتے جب بڑے کرتے ہیں تو پھر اس میں برکتیں بھی آ جاتی ہیں، اور جب بندہ خود مختار بن جاتا ہے نا تو پھر برکت میرا رب اس میں سے اٹھا لیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرے تو میرے مصطفیٰ کی سیرت بتاتی ہے کہ بڑوں کی اجازت کے بغیر رشتہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے چچا وہ اجازت دیں گے۔ تو جب حضور کے چچا کو پتہ چلا تو حضور کے چچا نے کہا ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب شادی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب کی ماں، جب آپ کی شادی ہوئی نا تو آپ کی شادی سے پہلے 20 کے 30 خادمہ تھی آپ کی خدمت کرنے والی، لیکن اپنے آپ کو ماحول میں دوسرے ماحول میں ڈھالنا بدلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا اوکھا ہو جاتا ہے۔ لیکن سیدہ جب میرے مصطفیٰ کے گھر میں آئی ہیں، میرے مصطفیٰ کے گھر کا پھر جھاڑو بھی دیا ہے، میرے مصطفیٰ کے گھر کے برتن بھی دھوئے ہیں، حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، سب کچھ کام کیا ہے، چکی بھی پیسی ہے، سارے کام کیے ہیں۔ یہ وہی خدیجہ جو پہلے اتنے خادمہ ہونے کے باوجود کبھی کام نہیں کیا کرتی تھی، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے گھر میں آئی تو پھر سارے کام کرنے پڑے ہیں۔ کہا محبوب میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جب تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ سارا مال جو تھا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گود میں لا کر رکھ دیا، محبوب جب میں تیری ہوں تو میرا مال بھی تیرا ہے۔ سارا مال میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیا۔ شام ہونے سے پہلے میرے مصطفیٰ نے سارا مال صدقہ خیرات کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کے ساتھ رشتہ داری، اور پھر اتنا خیال رشتہ داری کا۔ آج نا اگر کوئی عورت پیچھے سے کوئی اولاد لے کے آ جائے نا دوسرے شوہر کے گھر میں، تو وہ شوہر جو ہے وہ اس کی پہلی اولاد کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ یہ حقیقت بات ہے، آج دور ایسا چل رہا ہے۔ عورت اگر پیچھے سے بیٹی لے کر آتی ہے، بیٹا لے کر آتی ہے، تو جو دوسرا شوہر ہے اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے یہ کون میری اولاد ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے مصطفیٰ کی رشتہ داری دیکھیے کہ حضرت سیدہ اماں جی کے 2 بیٹے تھے، پہلے ایک ہند اور دوسرا بولو نام ابھی بتائے تھے حالہ، ایک ہند اور حالہ۔ کتنی محبت تھی۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں شہر مدینہ ہے،
کیا ہے؟ دوپہر کا ٹائم ہے، میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، اور جب آرام فرماتے تھے نا تو ابو بکر صدیق سے لے کر مولا علی تک کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی تھی میرے مصطفیٰ کو بیدار کر سکے۔ میں تو کہتا ہوں ابو بکر صدیق، مولا علی، کیا جبریل کے پاس بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میرے مصطفیٰ کو بیدار کر سکے، بلکہ رب سے کنٹیکٹ کرتے تھے، مالک تیرا محبوب بڑا انوکھا محبوب ہے، اس کو جگانے کا انداز بھی تو نرالا ہونا چاہیے۔ جبریل بھی نہیں جگاتے تھے، لیکن ہوا ایسے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کا ٹائم تھا، حضور آرام فرما رہے تھے، اتنے میں سرکار کے چھوٹے صاحبزادے حضرت ہند، یہ دونوں میرے مصطفیٰ کے غلام بنے، کلمہ پڑھا، ہند مسجد نبوی میں آ گئے اور آ کے کہتے ہیں میں نے حضور سے ملنا ہے۔ جب انہوں نے اتنی بات کی، سرکار آرام فرما رہے تھے، حضور کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی نا تو سرکار جلدی سے اٹھے، اپنے کپڑے درست کیے ہیں، سرکار حضرت عائشہ کے حجرے سے باہر نکل رہے تھے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے پوچھا حضور سے، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہو، اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ آپ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ کہا تھا حضور کہاں جا رہے ہو، سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا عائشہ میرا حالہ آیا ہے، عائشہ میرا حالہ آیا ہے، عائشہ میرا حالہ آیا ہے۔ اتنی محبت ہے، اتنا پیار، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر بیوی پہلے شوہر سے کوئی اولاد لے کے آ جائے تو پھر اس کی اولاد کو دھتکارا نہیں کرتے، اس کی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا، اور وہ اتنی محبت ہے۔ اور ہند بڑے جو ہے صاحبزادے تھے حضرت خدیجہ کے، میرے مصطفیٰ کا جتنا حلیہ بیان ملتا ہے نا سیرت کی کتابوں میں، بخ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ، یہ جو سارا حلیہ میرے مصطفیٰ کا بیان کیا ہوا ہے نا سیرت کی کتابوں میں، یہ سرکار کے بڑے بیٹے حضرت ہند کا بھی بیان کیا ہوا ہے۔ انہوں نے میرے مصطفیٰ کو جب دیکھا تو بیان کر دیا حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے۔ میرے مصطفیٰ کو اپنی زوجہ محترمہ ہم سب کی اماں جان سے بڑی محبت تھی اور آپ کے ہر رشتے کا لحاظ کرتے تھے۔ ام المومنین کنز المال کی یہ روایت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نا مدینہ شہر کے اندر سرکار آرام فرما رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت آ گئی ملنے کے لیے۔ حضور نے اس کو ٹائم دیا، حالانکہ وہ ٹائم حضور کے آرام کا تھا۔ وہ آئی، حضور سے گفتگو کرتے رہے اور کچھ ٹائم زیادہ اوور ٹائم دے دیا۔ جب اوور ٹائم دیا وہ عورت چلی گئی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب سرکار بیدار ہوں گے نا، وہ چلی گئی تو سرکار لیٹ گئے، حضور لیٹ گئے، میں نے سمجھا سرکار آرام فرما رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو میں پوچھوں گی کہ یہ کون عورت تھی جس کو آج حسب معمول آپ نے اتنا ٹائم زیادہ دے دیا۔ فرماتی ہیں کہ میں اسی کشمکش میں تھی کہ جب سرکار بیدار ہوں گے تو پوچھوں گی۔ فرماتی ہیں کہ میں تھوڑا سا حضور کے قریب گئی نا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار سوچوں میں مگن ہے، حضور خیالات کے اندر کچھ سوچ رہے ہیں۔ میں حضور کے قریب گئی، میں نے کہا حضور یا رسول اللہ میں تو سمجھا آپ سو گئے ہیں، تو آپ کسی سوچ کے اندر مگن ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سرکار رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی، میری وجہ سے آپ کو رونا آ گیا؟ عائشہ نہیں۔ یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی؟ فرمایا یہ عورت میری خدیجہ کی سہیلی تھی۔ اور پھر جب وہ عورت جب جانے لگی تو حضور نے اس کو تحفے تحائف بھی دیے۔ حضور نے فرمایا یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی اور یہ بیچاری غریب تھی، جب مکے میں ہم ہوا کرتے تھے تو یہ مکے میں ہمارے پاس آتی تھی اور جب جاتی تھی تو میری خدیجہ اس کو تحفے تحائف دیا کرتی تھی۔ اتنی محبت، اتنا پیار، میرے مصطفیٰ کو اپنی زوجہ کی رشتہ داری کے ساتھ کتنا پیار اور سہیلیوں کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ جب سرکار سے شادی ہوگی نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تو حضرت سیدہ اماں حلیمہ تو سعدیہ میرے مصطفیٰ کی رضائی والدہ ہیں، سکی والدہ نہیں ہیں۔ آج کی بہو جو ہے وہ اپنی جو سکی ساس ہوتی ہے اس کا خیال نہیں کرتی، اس کا حیا نہیں کرتی ہے۔ آج کی بہو کو اتنی عقل نہیں ہے، اتنا سوچتی نہیں ہے کہ جس درخت کے سائے کے نیچے وہ زندگی گزار رہی ہے، کبھی سوچے تو صحیح یہ درخت بڑا کس نے کیا ہے، اس درخت کی پرورش کس نے کی ہے، اس درخت کو پالا کس نے ہے، اس درخت کو پانی کس نے دیا ہے، ذرا سوچے تو صحیح۔ آج کی بہو قربان جائیے، جدو
اماں جی سیدہ حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے گئی نا حضور کہ میں اپنی بہو کو تو دیکھ کے آؤں، میرا بیٹا ہے اس نے شادی کر لی، میں اپنی بہو کو تو مل کے آؤں۔ جب ملنے کے لیے آئی نا تو کچھ دن گزارے، تو جس دن جانے لگی نا حضرت اماں حلیمہ، تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگی اماں جی تو میرے مصطفیٰ کی بھی اماں ہے، میری بھی اماں ہے، تو میرے مصطفیٰ کی بھی والدہ ہے تو میری بھی والدہ ہیں، میرا دل کرتا ہے تجھے کچھ تحفے نہ دے دوں؟ تو کہا تیری مرضی۔ جب جانے لگی تو 40 بکری اور 1 اونٹ تحفے میں دے دیا تھا۔ آج کی بہو جو ہے وہ اپنی ساس کا خیال نہیں کرتی، آگے سے زبان درازی کرتی ہے، آگے سے بولتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سیدہ اماں جی خدیجہ کبریٰ کی سیرت پڑھے، آج کی عورت کے لیے ضروری ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرے کہ اماں جی نے زندگی کیسے گزاری ہے، اپنے آپ کو کیسے بدلا ہے۔ آج جب اس کو بیاہ کے لے کے آئے نا عورت کو، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں کام نہیں کیا، میں اس گھر میں کیسے کام کروں؟ اماں جی نے ساری زندگی اپنے گھر میں کام نہیں کیا تھا، لیکن جب آئی ہے میرے مصطفیٰ کے گھر میں اپنے آپ کو چینج کر دیا، میرے مصطفیٰ گھر کا جھاڑو بھی دیا ہے، روٹیاں بھی پکائی ہیں، برتن بھی صاف کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے۔ تو آج کی عورت جو ہے وہ اس کا مغرب عورت اس کا ماڈل نہیں ہے، مغرب عورت کو اپنا ماڈل نہ بنائے۔ آج کی عورت کو چاہیے کہ وہ ام المومنین اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو پڑھے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو پڑھے، ازواج مطہرات کی زندگی کو پڑھے۔ یہ ہیں اس کے ماڈل، یہ نمونے ہیں اس کے، نہ یہ کہ مغرب کی عورت اس کا نمونہ ہے۔ آج کی عورت مغرب کی عورت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہی ہے اور اس کی سیرت کو اپنانا چاہتی ہے، ان کے نمونے اپنانا چاہتی ہے۔ میں کہتا ہوں فلاح ان کے مغرب کی عورت کا نمونہ اپنانے میں نہیں ہے، تیری فلاح، تیری کامیابی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت بن جائے تو پھر ان ہستیوں کے نمونے کو اپناؤ، ان ہستیوں کی سیرت پہ عمل کرو، دنیا بھی تمہارے لیے جنت بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اماں جی کے ساتھ محبت، پیار اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ